اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان پر احسانات و انعامات کی بارش فرمائی، اس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا اور تمام مخلوقات پر اس کو عزت و فوقیت بخشی۔ ارشاد قرآنی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و تکریم بخشی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور فہم و فراست کی دولت عطا کی اور اس نعمت کے ذریعے اس کو عزت و اکرام عطا کیا۔ بلا شبہ عقل سب سے جلیل القدر عطیہ اور سب سے مفید نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ انسان کو ایمان باللہ کے بعد عقل و شعور سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ملی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ہم عقل پر کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں، تو جاننا چاہیے کہ اس نعمت پر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عقل کو ان جگہوں میں استعمال کریں اور اس کے ذریعے ان چیزوں میں غور و فکر کریں جن میں غور و فکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی انوکھی تخلیق اور مضبوط کاریگری میں غور و فکر بھی شامل ہے، تاکہ آدمی کو اپنے رب کی عظمت کا شعور پختہ ہو اور اس کی بلیغ حکمت پر یقین کامل حاصل ہو۔ خدائے عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہے۔ عقل پر شکر کرنے والوں اور اس کا صحیح استعمال کرنے والوں، عقل کے ذریعے مومن بندہ اپنے رب کے کلام میں تدبر کرتا ہے، اس کے مفہوم اور مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے فرمودات پر عمل کرتا ہے اور اس کے منع کیے ہوئے امور سے بچتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اولو الالباب سے وہ لوگ مراد ہیں جو عقل کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پس اپنی عقل کو علم نافع کے ذریعے روحانی غذا پہنچاتے ہیں اور علوم و معارف کے ذریعے اس کو قوت اور تازگی بخشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل علم کی عقلوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو تو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و فراست سے نوازا ہے، اگر وہ اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اخلاق سے بھی مزین ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا اکمل الرحمن للمرء عقلہ، اذا اکمل الرحمن للمرء عقلہ فقد کملت اخلاقہ ومآربہ۔ جب خدائے رحمان نے آدمی کی عقل مکمل کر دی ہے تو وہ کتنا معزز اور مکرم بن جائے گا اگر اس کے اخلاق اور عزائم بھی کامل اور اعلیٰ ہو جائیں۔ پس ہمیں
عقل و شعور اور سمجھ بوجھ جیسی نعمت کا ادراک کرنا چاہیے اور اس سے وہ کام لینا چاہیے جس سے ہم کو اور ہماری آل و اولاد کو دین و دنیا کا فائدہ پہنچے اور ہمارے معاشرے کو بھلائی، خوشحالی اور امن و سلامتی حاصل ہو۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور مخلصانہ اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دے، نیز ہم سب کو اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و خواتین اسلام، میرے مومن بھائیوں، عقل و فراست ایک قیمتی امانت اور ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کا حساب لے گا اور اس کی بابت پوچھ گچھ کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ہر شخص سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل کی بدولت انسان خیر و شر اور نفع نقصان کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ بس ایک سمجھدار بندہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس کی عقل پر منفی اثر ڈالتی ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ واضح ہو کہ ان میں سب سے خطرناک منشیات اور نشہ آور چیزیں ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر نشہ آور مادہ حرام ہے اور جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یقیناً منشیات کی غلاظت اور حرمت بہت سخت ہے، کیونکہ عقل کے لیے اس کا نقصان اور خطرہ بہت بڑا ہے اور انسانی زندگی پر اس کا اثر اور نتیجہ بہت بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ منشیات کی لت سے آدمی کی دولت برباد ہو جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور نشئی کی زندگی کا اختتام اور آخری وقت بہت دردناک ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کافی محنت کر رہی ہے اور نشہ کی آفت سے حفاظت کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اب ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے تئیں اور اساتذہ و معلمات اپنے طلباء و طالبات کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، پس ان کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرتے رہیں، ان کے دوستوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیں، منشیات کے خطروں کے سلسلے میں بچوں اور بچیوں کا شعور پختہ اور بیدار کرتے رہیں اور انہیں منشیات کو فروغ دینے والے تمام وسائل اور ذرائع سے آگاہ کرتے رہیں۔ موجودہ دور میں مختلف طریقوں سے منشیات کو فروغ دیا جاتا ہے، کبھی میسیجز، فون کالز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، تو کبھی مختلف قسم کا لالچ دے کر اور پرفریب پیشکش کر کے لوگوں کو منشیات کے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔